ذیلی عنوان: چھوٹوں کو سکھانے کے اصول اور عملی رہنمائی۔ تعارف، تعلیم و تربیت بچے کی شخصیت سازی کا بنیادی ذریعہ ہی چوٹوہے کو سکھانا صرف نصابی موضوعات کی منتقلی نہیں بلکہ ان کے اندر مثبت سوچ، اخلاقی اقدار، خود اعتمادی اور زندگی گزارنے کے ہنر کی پرورش کرنا ہے۔ یہ عمل خاندان، اساتذہ اور معاشرہ تینوں کے اشتراک سے ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم مختلف زاویوں سے غور کریں گے کہ چھوٹوں کو کس طرح مؤثر طریقے سے سکھایا جائے، کون سے اصول اپنانے چاہیے، کون سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور عملی تجاویز کیا ہیں تاکہ والدین، اساتذہ اور بزرگ مل کر بچوں کی بہتری میں کردار ادا کر سکیں۔ سیکھنے اور سکھانے کی فطرت ایک فطری تجسس بچے قدرتی طور پر تجسس رکھتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو جاننے، چھونے، دیکھنے اور تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تجسس سیکھنے کا بنیادی محرک ہے۔ معلم اور والدین کا کام ہے کہ اس تجسس کو درست سمت میں موڑی، مثبت ماحول فراہم کریں اور مناسب مواقع دیں تاکہ بچے سیکھنے کی جستجو جاری رکھ دو۔ سیکھنے کے مراحل بچوں کی عمر کے مطابق ذہنی اور جسمانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سلام شیر خر 0-2 سال میں حسی اور حرکی تجربات سے جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ قبل از سکول عمر 3-5 سال میں گفتگو، کھیل اور سادہ ہدایات سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اسکولی عمر 6-12 سال میں منطقی سوچ، مطالعہ، لکھائی اور پیچیدہ ہدایات پر عمل کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ عمر 13-18 سال میں جذباتی نضج، خودشناسی اور سماجی رابطے میں مزید گہرائی آتی ہے۔ سکھانے کے طریقے بھی ہر مرحلے پر مختلف ہونے چاہئیں۔ سماجی اور جذباتی پہلو: سیکھنے میں سماجی روابط اور جذبات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے جب محفوظ، محبت بھرا ماحول محسوس کرتے ہیں تو ان کی سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ جذباتی تحفظ ایموشنل سیکیورٹی بچوں کو نئے تجربات آزمانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس لیے گھر اور سکول میں دوستانہ، مددگار رویہ رکھنا ضروری ہے۔ سکینی کے بنیادی اصول بھی محبت اور اعتماد کی فض بچے کی سیکھنے کی بنیاد محبت اور اعتماد پر ہوتی ہے۔ اگر وہ احساس کرے کہ اس کی کمزوریوں اور غلطیوں پر اسے ناپسندیدگی یا سزا نہیں ملے گی بلکہ مدد، رہنمائی ملے گی تو وہ آزمائش کرنے سے نہیں گھبرائے گا۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ مثبت فیڈ بیک دیں، غلطیوں کو سیکھنے کے مواقع سمجھیں اور حوصلہ افزائی کریں۔ 2 مثالیت ماڈلنگ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ خود متوازن طرز عمل اختیار کریں۔ شائستگی، ایمانداری، وقت کی پابندی، تعمیری بات چیت، دوسروں کی مدد وغیرہ جو رویے بچے اپنے آس پاس دیکھیں گے وہ انہی کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اپنی بات اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ 3 مناسب ہدف اور چیلنجز بچے کو انتہائی سخت ناممکن ہدف دینے سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور بہت آسان ہدف دینے سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک قابل حصول مگر محنت طلب اہداف مقرر کر، مثلا پڑھائی میں چھوٹے حصوں کا ٹارگٹ، کھیل ہنر سیکھنے میں مرحلہ وار نشو و نما۔ 4 مختلف سیکھنے کے انداز ہر بچے کا اپنا سیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ بصری، سمیع، حرکی، کنیکٹیو، ملا جلا اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ سکھاتے وقت مختلف ذرائع استعمال کریں۔ تصویری مواد، کہانی، عملی تجربات، گروپ ڈسکشن، نقشہ سازی، ڈرامے وغیرہ۔ اس سے سیکھنے میں تنوع آتا ہے اور بچے کی دلچسپی بڑھے گی۔ 5 بازی اور کھیل کے ذریعے تعلیم، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے کھیل کے ذریعے سیکھنا بہت مؤثر ہے۔ تعلیمی کھیل، ایجوکیشنل گیمز، پہیلیاں، تخلیقی مصوری، رول پلے، سیمولیشنز وغیرہ بچوں کی توجہ اور یادداشت کو بہتر کرتے ہیں۔ مثال کے طور ور میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ حل، جذباتی سپورٹ فراہم کریں، کھلی گفتگو ضروری صورت میں ماہر نفسیات کی مداخلت، گھر میں محبت بھرا ماحول برقرار رکھیں۔ ساتھ ثقافتی یا لسانی رکاوٹیں مختلف زبانیں اور روایات کے فرق سیکھنے میں اثر ڈال سکتے۔ 2 لسانی کثیر الثقافتی ماحول میں اضافی توجہ زبان سیکھنے کے لیے معاون مواد، احترام کی فضا پیدا کریں تاکہ بچے اپنی شناخت اور تعلیم دونوں میں کامیاب ہوں۔ مثبت طرز عمل اور رہنما، والدین اور اساتذہ کا تعاون، باہمی رابطہ، اسکول میں بچے کی پیش رفت اور گھر کے معاملات پر تبادلہ
خیال مشترکہ حکمت عملی وضع کر مثبت تاثر۔ اگر گھر اور اسکول میں یکساں اصول ہوں تو بچے کا نسبت کم ہوتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے۔ دوست، خوف اور سزا کے بجائے رہنمائی، سزا سے زیادہ رہنمائی اور مثال دکھانے پر زور دیں۔ جب بچے غلطی کریں تو تحمل سے سنیں، اس کی وجوہات جانیں اور بہتر راستہ دکھائیں۔ غلطی پر تنقید کم کریں اور اصلاحی مشورہ زیادہ دیں۔ 3. لچکدار منصوبہ بندی، حالات کے مطابق لچک رکھیں۔ کسی بیماری یا گھر کے کسی حادثے کی وجہ سے معمولات بدل سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں عارضی منصوبہ بنا، بچی کی دلچسپی یا مسائل دیکھ کر طریقہ بدلنے میں ہچکچاہٹ نہ رکھیں۔ 4. مشترکہ سرگرمیاں، فیملی ریڈنگ نائٹ، تعلیمی پروجیکٹس، ورکشاپس، ہوم اسائنمنٹس میں والدین کے ساتھ شمولیت۔ اس سے بچے میں احساس ہوتا ہے کہ تعلیم اہم ہے اور والدین اس میں شریک ہیں۔ اساتذہ بھی گھر کے معلمین کو چھوٹے اسائنمنٹس یا تجاویز دے سکتے ہیں تاکہ گھر میں تعلیمی سرگرمی مربوط رہے۔ 5. مثبت طرز زندگی کا فروغ، باقاعدہ نیند، متوازن غذا اور جسمانی ورزش سیکھنے کا اہم حصہ۔ آؤ بچوں کو صحت مند عادات سکھائیں۔ جسمانی صحت اور ذہنی توازن باہم جڑے ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی نقطۂ نظر، اسلامی تناظر۔ 1. علم کی اہمیت، اسلام میں علم کی قدر بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو چاہے چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس پس منظر میں بچوں کو سکھانے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ علم حلال رزق کے حصول اور اچھے انسان بننے کا ذریعہ ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں میں علم کی جستجو اور احترام دیں پیدا کریں۔ 2. اخلاقی اقدار، ایمانداری، شائستگی، عدل، صبر، شکر اور رضا، خیر خواہی جیسے اخلاقی موضوعات بچوں کو کہانی، قرآن و حدیث کی مثالوں اور روزمرہ عمل سے سکے مثال۔ حضرت محمد صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات سے سبق نکالی، کہانی سناتے وقت وضاحت کریں کہ اس واقعے سے کون سی صفت سیکھنی ہے۔ 3. تربیت، والدین کی ذمہ داری، اسلامی تعلیم کے مطابق والدین بچے کی پہلی درسگاہ ہیں۔ گھریلو ماحول میں نماز، قرآن کی پڑھائی، دعا، اخلاقی مباحثے، روزانہ رہنمائی کے بچوں کو عبادات کے عادات چھوٹی عمر سے سکھائیں۔ نماز کے وقت پر شعور، وضو کی اہمیت، قرآن مجید کی سادہ تلاوت سننا، اس سے ان میں روحانی پہلو جڑتا ہے اور سیکھنے کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے۔ 4. قرآنی اور حدس رہنمائی، قرآن مجید اور احادیث سے تربیتی اصول تلاش کریں، جیسے وَيَقَالَ رُبْنُ زِنْدَنْ أُنَ الْمَالِفِ تے 114 روح تلاش کی ترغیب دیتی ہے۔ حدیث میں متوازن رویہ، اعتدال، حسن سلوک، والدین کی فرائض، استاد کا احترام وغیرہ پر روشنی ملتی ہے۔ سکھانے کے دوران ان نکات کو بچوں کے لیے آسان زبان میں بیان کریں۔ 5. اخلاقی کہانیاں اور قصص، اسلامی تاریخ اور صحابہ کے قصص کو کہانی کی شکل میں بیان کریں تاکہ بچے اخلاقی سبق خود دریافت کریں۔ مثال، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا سپن تسلیم، حضرت یوسف کا صبر اور قدرتی حکمت عملی وغیرہ۔ کہانی سنانے کے بعد سوالات کریں، تم کیسے محسوس کرو گے اگر تم ہوتے تو کیا کرتے، تاکہ تنقیدی اور تجزیاتی سوچ بڑھے۔ 6. سماجی خدمات اور عطیات کا جذبہ، صدقہ و خیرات، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کے ذریعے ہمدردی اور معاشرتی ذمہ داری کا شعور پیدا کریں۔ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع دیں۔ مسجد یا مقامی تنظیموں کے تحت خدمت خلق کے منصوبے، والدین اور اساتذہ کے لیے خلاصہ تجویز۔ بات چیت میں شفافیت، بچوں کے ساتھ جذبات اور خیالات کے بارے میں کھل کر بات کریں، ان کے خیالات سنیں اور اپنے تجربات شیئر کریں، اس سے باہمی اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ 2. سیکھنے کو معمول زندگی بنائیں، صرف اسکول یا کلاس روم تک محدود نہ رکھیں۔ روزمرہ امور میں تعلیم کے پہلو تلاش کریں، مثلا مارکیٹ جاتے وقت بجٹ اور حساب سکھانا، کھانا پکاتے وقت سائنس کے اصول بیان کرنا۔ 3. دسترس میں تغیر لائیں، ایک ہی طریقے پر انحصار نہ کریں، خشک لیکچر کے بجائے عملی، تصویری، صوتی اور تخلیقی ذرائع استعمال کریں، مختلف مواقع پر تجربات کروائیں۔ 4. خود بھی سیکھنے والا رویہ، والدین اور اساتذہ خود بھی نئے ہنر اور معلومات حاصل کرتے رہیں۔ بچے کو دکھائیں کہ سیکھنا عمر بھر کا عمل ہے، مثلا اب بھی نئی زبان، ہنر مطالعہ کریں اور بچوں کے ساتھ تجربہ شیئر کریں۔ 5. وقت کی قدر سکھائیں، شیڈول، ترجیحات اور ڈیڈ لائن کا احترام کریں، اساتذہ بھی ڈیڈ لائنز واضح رکھیں
اور فیڈ بیک وقت پر والدین وقت نکال کر بچوں کے پڑھائی یا پروجیکٹس میں دلچسپی لے تاکہ بچے کو احساس ہو کہ یہ اہم ہے۔ 6 حالات کے مطابق رہنمائی بچوں کے مسائل اور معاشرتی تبدیلیوں کے پیش نظر رہنمائی اپ ڈیٹ کریں۔ آن لائن بچے کی حفاظت، ماحولیاتی شعور، جدید تعلیمی رجحانات وغیرہ کام اور عالمی سطح پر دستیاب وسائل، ورکشاپس، کورسز، آن لائن فورمز وغیرہ سے واقفیت رکھیں۔ ساتھ حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی کے توازن، بچوں کے شوق اور کمزوریوں میں فرق کریں۔ جہاں صلاحیت ہو وہاں مزید چیلنج دیں اور جہاں دشواری ہو وہاں اضافی سپورٹ۔ ہر بچے کا سفر الگ ہوتا ہے، دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے انفرادی ترقی پر توجہ دیں۔ نتیجہ چھوٹوں کو سکھانے کا عمل ایک جامع اور مسلسل سفر ہے جس میں والدین، اساتذہ اور معاشرہ تینوں کا کردار مل کر بچوں کی شخصیت اور صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ محبت اور اعتماد کی فضا، مناسب مثال، کھیل اور عملی سرگرمیوں کے ذریعے سیکھنے مسلسل